اب جس انسان کو اللہ کی محبت اور محبت سے مخاطب کر رہا ہے، اسی انسان کے بارے میں اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ انسان سے محبت کرو، اور پھر انسانوں میں اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو پھر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا احترام کرے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان ایک خاص دائرے میں آتا ہے، اب اللہ کی رحمت اس پر بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے، بارش برستی ہے، وہ درختوں میدان پر بھی برستی ہے اور کھیتی پر بھی برستی ہے۔ نرم زمین پر بارش برسے، اس پر ہل چلایا گیا ہو تو یہ بارش اس نرم زمین کو سیراب کر دیتی ہے، لیکن یہی بارش پتھر پر برس رہی ہے، یہی بارش کچھے میدان پر برس رہی ہے، تو اس کو وقتی طور پر ٹھنڈک تو میسر آتی ہے، لیکن اس سے نکلنے والی اس سے آبیاری نہیں ہوتی۔ یہی حالت اللہ کی رحمت کی ہے کہ وہ مسلمان پر بھی برستی ہے، کافر پر بھی برستی ہے، کافر پر برستی ہے تو پھر وہ انکار کر دیتا ہے، وہ شوخیاں کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اور جب ایمان والے پہ برستی ہے تو ایمان والا اس رحمت کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کر کے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی رحمت ایمان والے پہ زیادہ برستی ہے، اور حکم یہ ہوا المسلم اخو المسلم، ایک ہے انسان، اس کے بعد ہے مسلمان۔ جب آدمی نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اگرچہ صبح وہ کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اب اسلام کے اندر قدم رکھا ہے تو ایمان والوں کو کہا ابھی پرایا نہیں رہا، تمہارا اپنا بھائی بن گیا ہے، اس کو سینے سے لگایا۔ اگر یہ فارس سے آتا ہے تو سلمان آپ کا بھائی، حبشہ سے آتا ہے تو بلال آپ کا بھائی، روم سے آتا ہے تو صہیب آپ کا بھائی، غفاری قبیلے سے آتا ہے تو ابو ذر آپ کا بھائی۔ انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان دور نہیں ہوتا، کلمے والے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، ان کا دل ایک بن جاتا ہے۔ المؤمن کالجسد الواحد، یہ ایمان والا ایک جسد کی مانند بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایمان والے کو تکلیف پہنچے دوسرا تکلیف نہ محسوس کرے۔ جیسے انسان کے بدن پر انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، سر پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کے کئی حق اللہ کے رسول نے بتائے، فرمایا مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور محبت کا انداز رحماء بینہم میں بتایا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یاد رکھو محمد رسول اللہ والذین معه، اور ان کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ کفار کے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، جب باہم بات آتی ہے مسلمان کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے، نرم دل بن جاتے ہیں، نرم دل بن جاتے ہیں، بچھ جاتے ہیں، پلکیں بچھا دیتے ہیں،
کو بھی سنتے ہیں صاحب جان. مسلمان کو تانا بھی نہیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جب اس کا بھائی دوسرا مسلمان پریشان ہو تو یہ اس کو بے یار مددگار نہ چھوڑے بلکہ اس کی مدد کرے. مسلمان وہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اس کا حق ہے. وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. فوت ہو جائے تو جنازے کی حاضری دو. بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو. سلام دے تو سلام کا جواب دو. من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، پتہ چل گیا اس نے یہ فلانا گناہ کیا ہے، اس نے لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کے گناہ کو چھپا دیا اور کہا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے چیز دیکھی ہے، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا. مناسب وقت میں اگر چاہے تو اس کی تربیت کر لے، اس کو بتا دے کہ اس گناہ سے توبہ کر لو. اب ہوگا کیا، یہاں دنیا میں لوگوں کو بتائے گا، اس کی بدنامی ہوگی، کبھی کبھی اپنی بدنامی ہوتی ہے. فرمایا یہاں پردہ پوشی کرے گا. میرے آقا نے فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، جب یہاں اس کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا. آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء موجود ہوں گے اور حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک انسان موجود ہوں گے. آج جس کا گناہ عیاں ہو گیا ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا. میرا اللہ آج کے دن اس کی پردہ پوشی فرما دے. یہاں تو کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ پتہ چل جائے فلاں نے گناہ کیا ہے، تو بجائے گناہ کو چھپانے کے تانے دیے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے باتیں بنائی جاتی ہیں، اس کے گناہ کا تذکرہ عام کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گیسٹ کے پاس آیا اور ایک آدمی نے ایسا جرم کیا جس سے اس پر حد معلوم ہوئی. جو لایا گیا تو بہت سارے لوگ جمع ہوئے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمانے لگے میں تم سب کو قسم دیتا ہوں کہ جس سے اس طرح کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، دیکھا کسی نے نہیں، لیکن تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جس سے اس طرح کا گناہ سرزد ہوا وہ یہاں سے چلا جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی زبان سے جملہ نکل نہ تھا کہ سارے کا سارا مجمع منتشر ہو. اب میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، آج جس گناہ کا تانا ہم اپنے مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میرے اندر موجود تو نہیں ہے. حسد، کینہ، بغض، غیبت، چغلی، بدکاری. ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کے اپنے بارے میں فرمایا دوسرے کا بھی حق ہے لیکن تیرا اپنے نفس پر بھی حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس پر تیرا حق ہے. تو سال کے 12 مہینے روزے مت رکھ، اس کو کچھ کھلا پلا. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی پر تیرا حق ہے. وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن پر تیرا حق ہے. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھ پر تجھ پر حق ہے. اپنا بدن اگر کہیں کمزور ہو جائے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بھی سیدھا کریں. بیمار ہو تو دوائی کھانا سنت ہے، کپڑے میلے ہو تو ان کو صاف کرنا سنت ہے، بدن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے. اگر کہیں ہمیں زخم لگ جائے، پھوڑا نکل آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر سرجری کرتے ہیں، کوئی پٹی باندھتے ہیں، کوئی پلسٹر لگا کر اس کو چھپا دیتے ہیں، اوپر کپڑا رکھ دیتے ہیں
میرا یہ عیب چھپ جائے، ارے بدن اپنا ہے، عیب بھی ایسا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، اس کو چھپا رہے ہیں، ارے یہ بھی خراب ہو گیا تو میرا اپنا بدن، میرے اپنے بدن کا ایک عضو خراب ہوگا، اگر میں دوسروں کے عیوب کو دوسروں تک پھیلاؤں گا تو پورا معاشرہ اس کے اندر تعفن پیدا ہوگا۔ یہ سوچو کہ جیسے میں اپنے بدن کی حفاظت کر رہا ہوں، اسی طرح پورے معاشرے کے اندر سے برائی کو دور کرنا اور اس تعفن سے معاشرے کو بچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کا حق ہے اس سے محبت کی جائے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی۔ گناہ ہوتے ہیں، غلطی بھی ہوتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور بہترین خطا کار کون ہے؟ بہترین کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان گناہ گار ہیں، ہر ایک انسان گناہ گار ہے، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معفوظ ہو گئے، باقی سارے گناہ گار ہیں، لیکن آقا نے فرمایا بہترین گناہ گار۔ اب ہم ہوتے ہیں کہ ہے ہی گناہ تو اس کو بہترین کیسے ہو؟ ہے ہی گناہ گار ہے، وہ بہترین کیسے ہو گیا؟ لیکن آقا کی رحمت دیکھیں، فرمایا گناہ تو سارے کرتے ہیں، اس میں تو سارے آگے، کوئی چھوٹا گناہ کرے گا، کوئی بڑا گناہ کرے گا، کوئی مکروہ عمل کرے گا، کوئی حرام کی طرف چلا جائے گا، لیکن یاد رکھنا بہترین گناہ گار وہ ہے خیر الخطائین التوابین، کہ جو توبہ کرنے والا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا ہونے کے بعد احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے گناہ کرنے کے بعد جب بندہ کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی مانتا ہوں، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، میرا اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے میرا کوئی الہ ہے، میرا کوئی معبود ہے، میرا کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے، گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر۔ لہذا پہلا حق ہے کہ انسان سے محبت کی جائے، نفرت نہ کی جائے۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، تو ایک کمزور آدمی، بظاہر کپڑے اچھے نہیں تھے، غریب آدمی تھا، وہ بھی آدمی اس مالدار کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ جو مالدار آدمی تھا اس نے اپنے دامن کو سمیٹا اور سائڈ پہ ہوا، وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک حکایت بیان کر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کسی سے بات کر رہے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ ان کے کپڑوں پر مٹی پڑی۔ حضرت نے مٹی جاڑی اور دیکھا کہ اوپر چھپکلی ہے اور چھپکلی کے ہلنے سے چھت سے مٹی نیچے گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی میں تھے، کہنے لگے اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے لے فرمایا موسیٰ یہ چھپکلی بھی روزانہ مجھ سے پوچھتے کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کیڑے کو دیکھا اور چل رہا زمین کے اوپر، تو دل میں آیا کہ اللہ تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ نہ بھی آتا تو کیا ہوتا؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کیڑے کو زمان تھا اور اس کیڑے نے کہا اے اللہ کے نبی جب سے میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں روزانہ صبح کے وقت 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور روزانہ شام کو 1000 مرتبہ نبی آخر زمان پر درود پڑھتا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کبھی کبھی اللہ کمزور آدمی سے بڑا کام لے لیتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ابابیلوں سے اپنے بیت اللہ کی عزت کا، اپنے بیت اللہ کی حفاظت کا کام لے لیں، اللہ
اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروا کے دکھا دیں. اللہ نے کوئی چیز بغیر مقصد کی پیدا نہیں کی. تو پھر انسان جیسا بڑا قابل قدر شخصیت اللہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا. اس انسان کی تعظیم حرمت عزت اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے اور مسلمان کی تعظیم اور حرمت اتنی بڑی بنائی ہے کہ میرے آقا بیت اللہ کے سائے میں ہے. کون سا بیت اللہ کہ جس کے ساتھ لپٹ جاؤ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. منتظم میں پوچھو دعائیں قبول کرتا ہے. بیت اللہ کے اندر چلے جاؤ دعائیں قبول ہوتی ہیں. غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرو دعائیں قبول ہوتی ہیں. حجر اسود وہاں موجود ہے. جنت کا پتھر موجود ہے. حتیم وہاں موجود ہے. مقام ابراہیم موجود ہے. صفا مروہ قریب میں موجود ہے. چکر لگانے میں ثواب ہے. دیکھنے میں ثواب ہے. رب کی 120 رحمتیں لگاتار اتر رہی ہیں. اتنا بڑے عظمت والا کعبہ میرے آقا متوجہ ہو کر کہتے ہیں بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے تیری بڑی شان ہے تیرا بڑا مقام ہے تیرا بڑا مرتبہ ہے. لیکن سن کہ میرا مسلمان بھائی ایک ایمان والا اس کی عزت اور حرمت مجھ سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کے نزدیک. انسان کی شکل و صورت اصل نہیں یہ ایک نعمت ہے. اصل اس کے کردار ہے اس کا دل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کتابوں میں لکھتے ہیں بولتے بھی ہیں کہ وہ چہرے سے کالے تھے. لیکن میں آج مطالعہ کرتا ہوں کہ حضرت بلال تو کالے تھے لیکن میں نے آج تک جو میرے مطالعے میں آیا آج جس نے بھی اپنے بچے کا نام بلال رکھا ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے. چہرے سے تو کالے تھے بے شک لیکن بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دلوانا یہ نہ حضرت عمر کو نصیب ہوا نہ حضرت ابوبکر کو نصیب ہوا نہ حضرت عثمان کو نصیب ہوا نہ حضرت علی کے لیے حکم ہوا. اگر بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے کا کہا گیا تو میرے نبی نے اس کالے بلال کو کہا کہ چھت پر کھڑے ہو کر اذان اللہ اکبر کہا. انسان سے نفرت نہیں نفرت جرم سے ہوتی ہے مجرم سے نہیں. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار مسلمان کی حالت بھی قرآن پاک کی ان اورات کی طرح ہے کہ جو اگر کہیں گندگی کے نالے میں گر جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بھاگو گندگی کے نالے میں گر گئے ہیں گندے ہو گئے نہیں وہاں سے نکالو اس کو صاف کرو اس کو دھو اس کو خوشبو لگاؤ اس کو چومو اور بہت بلند مقام پر جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں رکھو. فرمایا مسلمان گناہ کی طرف چلا گیا اس کو واپس لے آؤ اس کو بتاؤ تیری کتنی بڑی عزت ہے تیری کتنی بڑی عظمت ہے تیرے کتنے بڑے حقوق ہیں واپس لے آؤ اور اس کو اس مقام پر پہنچا دو جس مقام پر اللہ نے اس کو چھوڑا. اس لیے بھائی مسلمان کو یہ حق ملا تو کس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے اسلام. اور انسان کو بھی انسانیت ملی ہے تو کس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے. اب مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اسلام کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیل کر اب اگر اسلام کے سامنے جھک گیا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر ڈال دیا تو پھر کیا ہوگا اللہ کسی مسلمان کو بلندی عطا کر دے گا. آج تک عرش پر کوئی کافر نہیں گیا. کافر کی روح بھی آسمان کے نیچے سے واپس آ جاتی ہے واپس پھینک دی جاتی ہے. مسلمان کی روح ان آسمانوں کے دروازوں کو پھاڑ کے اوپر جاتی ہے اللہ کے سامنے حاضر کی جاتی ہے. وہاں پہنچ کر کے اللہ فرماتے ہیں اب اس کو علیین میں پہنچا. کافر کی روح کو آسمان کے نیچے سے واپس جاؤ اس کو سجین میں ڈالو ساتوں زمینوں کے نیچے پھینک. یہ اس قابل نہیں ہے کہ بندی کی طرف آئے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اسلام پر ڈالنا. اس اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عرش پر پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں میرے اور آپ کے نبی پہنچے اور وہاں سے لا کر نماز دی. فرمایا تم عرش پر جانا چاہتے ہو تو نماز پابندی سے پڑھو سر سجدے میں رکھو گے رب ناراض نصیب فرمائے. تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے. مسلمان کا حق یہ ہے اس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. مسلمان کا حق یہ ہے اس کو قرض کی ضرورت اس کو قرض دے دیا جائے. وہ بھوکا
یہاں تک کہ یہ تقسیم تو اللہ نے کافر کے بارے میں بھی نہیں کی، فرمایا کہ کافر بھی محتاج ہے تو اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کر لو۔ انسان ہونے کے ناطے سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایک کافر کے ساتھ بھی بہترین سلوک، اور اگر پڑوسی ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا کہ پڑوسی کو تو میں نقصان پہنچا رہا ہوں، دور والے کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ سب کے بھائی سے میں ناراض ہوں، اس سے بات نہیں کرنی، ادھر دوستیوں پال رہا ہوں، سب کے بھائی کے تو میری لڑائی ہے، پھوپھی سے میری لڑائی ہے، خالہ سے میری لڑائی ہے، چچا سے میری لڑائی ہے، ماموں سے میری لڑائی ہے، ان کو تو نہیں برداشت کرتا، بھابھی کو نہیں برداشت کرتا، بھائی کو نہیں برداشت کرتا، میرے دروازے پر نہیں آ سکتے۔ لیکن دور والوں کو کہا نہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بابا جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا بننا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ معافی والا معاملہ کرے، جو تیرا حق کاٹ دے اس کا حق پورا کر کے رکھ دے، تب پتہ چلے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی ہے۔ میرے نبی کی تعریف اس لیے بھی کی گئی کہ میرا نبی وہ ہے کہ باقی انبیاء کے ساتھ جو ظلم کرتا تھا معاف کر دیتے تھے، میرے نبی کی حالت یہ تھی کہ جو ان پر ظلم کرتا تھا معاف بھی کرتے تھے اور عطا بھی کر دیتے تھے۔ جہاں میں نے تجھے معاف بھی کیا اپنی طرف سے عطا بھی کیا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ رحمت للعالمین سے تیرا پالا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کریں انشاءاللہ کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی، قریبی رشتہ دار، پڑوس میں جہاں جہاں ناراضگی ہیں تو آج رات کو انشاءاللہ جا کے ختم کریں۔ حضور نے فرمایا جو پہل کرے گا اس پر اللہ جنت کو واجب کرے گا، اور جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق میرا ہے لیکن میں صلح کرتا ہوں اپنا حق چھوڑ کر کے دوسرے کو دے کر صلح کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن بیچ جنت میں مجھ سے گارنٹی لے لو میں تمہیں اللہ سے جنت کے بیچ میں محل لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا